ہر طرح کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا لائق و زیبا ہے اللہ رب العزت کے لیے، جو بڑا رحیم و کریم، مہربان، سارے کائنات کا خالق و مالک اور پالنہار ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین عیدگاہ، عزیز بھائیوں، بزرگان دین، محترم عزیز خواتین، مائیں اور بہنیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ آج ہمارے عید کا دن ہے اور سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہاں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سال میں صرف 2 عیدوں کی تعلیم دی ہے۔ ایک عید الفطر ہے جو ٹھیک آج سے 2 مہینے 9 دن پہلے ہم ادا کر چکے ہیں روزوں کے شکرانے کے طور پر، اور آج یہ دوسری عید الاضحیٰ ہے جسے ادا کرنے کے لیے، اس سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بڑی آزمائشوں میں گھری ہوئی تھی۔ بچپن ہی سے تکالیف اور مصائب کا سامنا کرتے رہے، اپنے گھر میں ناراضگی، بستی والوں کو ان سے ناراضگی، پھر اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، بستی کو چھوڑ دیا، ہجرت کر گئے وہاں سے۔ نمرود کا واقعہ ہم جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کو آپ کی بیوی بنایا۔ جب حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی، جہاں پر کوئی پانی نہیں، کوئی انسان نہیں، ایسے آب و گیا ریگستان میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں پر انہیں چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ ایک مدت کے بعد اللہ کے حکم سے جب واپس آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت 8 یا 10 سال کی تھی، لیکن پھر وہاں پر ایک اور بڑی آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے ہی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ فوراً انہوں نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل سے اس کا تذکرہ کیا، مشورہ کیا، فرمایا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، کچھ سوچا نہیں، کوئی توقف نہیں کیا، کہا کہ اگر آپ کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ مجھے اللہ کے راہ میں اگر ذبح کر دینا ہے، قربان کر دینا ہے، تو کس بات کی دیر ہے، کر دیجئے۔ پھر وہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا جو تا قیامت تک جس ملت کی اتباع اور وہ سنت جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندہ کیا تھا، یا جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زندہ رکھا، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے تا قیامت تک کے لیے فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے، مینا کے مقام پر لٹایا اور چھری ان کے گلے پر رکھی، ابھی بس اس کو ذبح ہی کرنے والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روک دیا اور ان کے جگہ میں کیا ہے ایک دمبے کو وہاں پر بھیج دیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ اسی کے شکریہ میں ہم لوگ اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے آج یہاں پر جمع ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کی دینی چاہیے، لیکن اس کے مقاصد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو زندہ رکھا اور جو ہم لوگ قربانی آج کرتے ہیں، ان سب چیزوں سے حاصل کیا ہونے والا ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ رکھا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا خیر البریہ، یعنی اے مخلوق میں سب سے بہترین انسان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع اختیار کرتے ہوئے کہا، خیر البریہ تو ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ یعنی وہ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پوری امت بتایا ہے یا پورے امت کا امام بتایا گیا ہے، دونوں تفسیر اس کی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، پوری کی پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو یا ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہو، ساری کی ساری ہمارے لیے ایک رہنمائی کرنے والی، آنے والے زندگی میں ہماری قوم کے لیے قیامت تک کے لیے بہت بڑی قربانیوں کا ادا کرنا اور لوگوں کے سامنے کیا اپنے جذبات کی قربانی دینے کا ایک بہت بڑا سبق پیش کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس قربانی سے ایک دو مقاصد کو میں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز، ہم جو قربانی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری حیات اور میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم جو قربانی کر رہے ہیں، ہماری جو زندگی ہے، ہماری جو عبادتیں ہیں یا ہماری جو موت ہونے والی ہے، یہ سب کچھ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی قربانی میں، آپ کی عبادتوں میں یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم لوگ نمازیں عبادت کے طور پر ادا کرتے ہیں، حج اور عمرے عبادت کے طور پر ادا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات، زکاتیں عبادت کے طور پر ہم ادا کرتے ہیں، ایسے قربانی بھی عبادت ہے۔ تو ہماری عبادتیں جو ہم دنوں رات کر رہے ہیں یا آج کے دن جو ہم قربانی پیش کر رہے ہیں، اگر اس کے اندر للہیت اور اخلاص نہ پایا جائے تو یہ قربانی کا کوئی حاصل ہی نہیں ہوگا، بلکہ یہ سنت ادا کرنے کے بجائے سنت کا مذاق کرانا۔ اسی لیے جو قربانی کا ہم اہتمام کریں گے، ہم اس سنت کو جو ادا کرنے جائیں گے، انشاءاللہ ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس سے کوئی ریاکاری نہیں ہوگی، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوگا، کوئی شہرت نہیں ہوگی۔ جانور کو خرید کے لانا، اللہ کے راہ میں خرچ کر دینا، اور اس سے کیا حاصل کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ ہم نے عید الفطر گزاری، روزے رکھے، اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اپنے اندر تقوی و پرہیزگاری کو پیدا کرو، اور آج ہم قربانی کو ادا کریں گے، اس کا بھی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتایا کہ تمہارا تقوی اللہ کو پہنچنے والا ہے،
تمہارا گوشت، قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہری طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم اس قربانی کو پیش کر دیتے ہیں، معنوی طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچنے والا کیا ہے؟ ہمارا اخلاص ہے، تقوی و پرہیزگاری ہے، اور ریاکاری اس کی ضد ہے۔ اگر آپ اس کے اندر ریاکاری کو پیش کریں گے، دکھاوا رکھیں گے، شہرت طلبی اگر آپ چاہتے ہیں، تو اس سے آپ کی قربانی میں جو سنت ادا کرنی ہے اس سنت میں کیا ہے سو بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب قربان کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے رہتی دنیا تک ایک میسج اللہ تبارک و تعالی نے دے دیا ہے۔ وہ کیا میسج تھا؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہے، اور ایک باپ کے حکم سے باپ کی خواب کی تعبیر کو پوری کرنے کے لیے ایک بیٹا بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ یہ وہ تربیت کا مزاج ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا قیامت تک ایک نمونہ پہ رکھ دیا ہے۔ آج ہمارے پاس ہم بھی باپ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، ماں ہیں، ان سب کے بحیثیت ہمیں بھی یہ چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی ذمہ داری نبھائی اپنی اولاد کی تئیں، جو تربیت انہوں نے اپنے اولاد کو دی تھی، وہ ایسی تربیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کو ایسی تربیت پیش کریں۔ آج دنیا کا ماحول ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف میں رشا دوانیاں ہوتی ہیں، منصوبے بنائے جاتے ہیں، انہیں ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ دن رات واٹس ایپ، فیس بک پہ اٹھا کے دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا کہاں پر ہندوستان ہی کے چند جگہوں پر کیا ہے مسلمانوں کے خلاف میں کتنی بڑی بڑی سازشیں رچی جا رہی ہیں، نرسنگار کا کیا ہے اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے اندر بھی کچھ کمیاں ہیں۔ ہماری اولاد اگر باہر نکل کے دیندار نہ بنے، دینداری سے اس کا کوئی سروکار نہ ہو، دینداری کو پیش نہیں کرتا ہے، اور اس دینداری کی وجہ سے جو اس کے اچھے اخلاق تھے وہ اگر وہ دنیا کو نہ بتا پائے، تو ایسے ہی دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے۔ ایک اور چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے، رجوع اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تو فوراً ان کے اولاد نے بھی اللہ کی طرف رجوع ہو گئے۔ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو ہمارے اولاد میں بھی وہ جذبہ پیدا کیجئے، اپنے اندر بھی وہ جذبہ پیدا کیجئے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہو، دنیا چاہے جدھر بھی جانے دو، اپنے اندر ایمان کو پیدا کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمیشہ قربان ہونے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ چاہے وہ ہم خود ہو یا ہماری اولاد کی قربانی ہو، اپنے بچوں کی قربانی ہو، اپنے ماؤں کی قربانی ہو، یا اپنے جائیداد کی قربانی ہو، پیسوں کی قربانی ہو، جان و مال، ہر طریقے سے ہم کو تیار ہونا ہے تاکہ ہمارے دین کی بقا ہمیشہ باقی رہے ہو۔ ایک اور چیز کیا ہے؟ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم خالی جانور ہی کو ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ میں کیا اپنے جذبات کی بھی ہمیں قربانی دینا ہے، اپنے خواہشات کی بھی قربانی دینا ہے۔ جو اپنے نفسانی خواہشات ہوتے ہیں، ہم جو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، ہمارے جو غلط عادتیں ہوتی ہیں، برائیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں، وہ ساری برائیوں کی بھی ہمیں آج ہی قربانی دے دینی ہے۔ آپ جب یہاں سے نکلیں گے، انشاءاللہ یہ امید کرتے ہوئے اور یہ تہیہ کرتے ہوئے، اس پابندی کو اس وعدے کے ساتھ نکلے یہاں سے، آج میں اللہ کے راہ میں اگر قربانی کر رہا ہوں تو ساتھ ہی ساتھ میرے جذبات کو، میرے نفسانی خواہشات کو، میری بری عادتوں کو بھی میں اللہ کے راہ میں کیا قربان کر دوں گا، اللہ کے لیے میں قربان کر کے نکلوں گا۔ یہ اپنے جذبے کو پیدا کر کے نکلیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، ان پہ آنے والے مصائب و آلام، جو پریشانیاں، مصیبتیں، یہ ہمیں اس بات کا بھی درس دیتی ہے کہ ہر دور میں مصیبتیں آتی رہی ہیں، ہر دور میں تکلیفیں آتی رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی نہیں تھے، بہت سے انبیاء کرام کیا ہے مصائب کا شکار ہوئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیے آپ، کتنی پریشانیوں سے بھری ہوئی تھی، کتنی مشکلوں میں بھری ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کو قائم رکھنے کے لیے، اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے ہمیشہ کوششیں کرتے رہے۔ آج ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ یہ اگر پریشانیاں، مصیبتیں کہیں سے بھی آئے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دین، اللہ کے دین کو بلند کرتے رہیں، اللہ کی توحید کو ہم بلند کرتے رہیں، اسلام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ لوگوں میں ایک چیز یہ موجود ہے کہ اسلام کے اندر سختیاں ہیں، اسلام کے ماننے والے سخت ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت سی غلط فہمیاں لوگوں کے اندر بھری گئی ہیں، یہ چیز ان کو کون سمجھائے گا؟ ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے۔ بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو بلائیں، بٹھائیں، اسلام کو انہیں سمجھائیں، تاکہ وہ سمجھے کہ اسلام کیا چیز ہے، اور اسلام کے تئیں جو ان کے دلوں میں نفرتیں بھری جا رہی ہیں وہ ختم ہو جائے۔ اور آج بھی اسلام کے اندر داخل ہونے کی انہیں کوشش کیجیے، وہ دعوت و تبلیغ کا کام کیجیے۔ تو یہ عید کا موقع ہمیں کیا ہے، بہت سے درس دیتا ہے۔ مختصر بس یہی ہے کہ ہماری جو قربانیاں ہیں یہ اللہ کے لیے ہے، ہماری ان قربانیوں سے حاصل ہونے والا کیا ہے، صرف ہمارا تقوی اور پرہیزگاری، خشوع، للہیت، ڈر، اللہ کا ڈر اور خوف ہو۔ یہ نہیں کہ ہم جانور کو لائیں اور اسے کیا ہے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ ڈالیں اور اس سے شہرت حاصل کریں، ریاکاری اس کو حاصل کرنے کی کوشش وہ ہرگز نہ کرے۔ اپنے قربانیوں کو پیش کیجئے اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی کے پاس استطاعت ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ قربانی نہیں دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ میں ہی نہ آئے۔ اسے نماز پڑھنے کا، عید منانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ قربانی کو صرف کیا اس لیے ادا کرتے ہیں کہ وہ ایک روٹین ہے، ایک رسم ہے، رواج ہے۔ اگر میں نے قربانی نہیں دی تو بازو والا ہم کو کیا بولے گا؟ لوگ ہمارے کیا بولیں گے کہ بھائی اس کے پاس پیسہ ہے، قربانی نہیں دے رہا، اس لیے ایک جانور لایا، ذبح کر دیا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رسم و رواج کے لیے نہیں رکھا ہے۔ اپنی قربانیوں کی، جذبات کی قربانی کو، نفسانی خواہشات کی قربانی پیش کرنے کے لیے بظاہر ہم نے جانور کی قربانی دی، لیکن معنوی طور پر کیا ہے، ہمارا دلوں میں اخلاص پیدا ہو، تقوی پیدا ہو، اپنے نفسانی خواہشات کی قربانی دیتے ہوئے کیا اللہ کے سامنے اس کو پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، جتنے بھی آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس سنت کو ادا کرنے کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔